إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی ان دونوں کے مقصد کو بتایا اور کہا کہ ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جان پائیں کہ کون محسن ہے، یعنی اپنے عمل کو اتقان کے ساتھ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا کون ہے، جو ان میں محسن کون ہے، فاجر کون ہے. اللہ تبارک و تعالی اس زندگی میں جاننا چاہتے ہیں. دنیا کی زندگی جس میں ابتلا اور آزمائش ہے، اسی لیے شاعروں نے کہا، یعنی ایک عربی شاعر کہتا ہے 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں بارہا دیکھنے کو ملتی ہیں. ثمانیۃ تجری علی الناس کلہم ولا بد للانسان یلقی ثمانیہ. 8 چیزیں انسان کی زندگی میں ہمیشہ آتی ہیں. سرور و حزن، خوشی اور غم انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انسان ہمیشہ خوش رہے یا کوئی انسان ہمیشہ غمگین رہے. واجتماع و فرقہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے خاندان یکجا ہو کر بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، اور کبھی ان میں جدائی آ جاتی ہے، خاندان بکھر جاتا ہے اور دشمنی، حسد، بغض کی نظر ہو جاتا ہے. اور کبھی کہا وعسر و یسر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبھی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں تو کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، کبھی ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، کبھی غربت آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اور آخری چیز کہا ثم سقم وعافیہ، کبھی بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت عطا ہوتی ہے. یہ حقیقتیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ لاگو ہیں. ان میں ایک آخری حقیقت جس کی متعلق کچھ باتیں ہم اس جمعے کے خطبے میں جاننے کی کوشش کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں بیماری. بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں میں کہا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے جتنی قومیں بھیجی ہیں اور ان قوموں کو ہم نے آزمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کی جو سب سے عظیم صورت ہے، جو سب سے عجیب شکل ہے جو بندوں میں نظر آتی ہے، وہ بیماری ہے. بچے کے ساتھ، بوڑھے کے ساتھ، امیر کے ساتھ، غریب کے ساتھ، ایک نیکوکار انسان کے ساتھ، برے انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ بیماری لگتی ہے. اور اس بیماری کو برداشت کرنے میں لوگ طرح طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے تناظر میں ان بیماریوں کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں. احادیث کی روشنی میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، بڑا تعجب والا ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. اذا اصابتہ ضراء صبر واذا اصابتہ سراء شکر، وہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشحالی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے. اور یہ صرف مومن کو یہ نعمت ملتی ہے کہ اس کی ہر حالت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے قریب کرتی ہے، اس کی نعمتوں میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے. تو اس میں سے بیماری بھی ایک شکل ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، یا اس کے گناہ نہیں ہیں تو اس کے نیکیوں کو بڑھاتا ہے. وَرِفْعَةً لِلدَّرَجَاتِ، یا اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. انسان جو بھی بیمار ہوتا ہے ان تین چیزوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تو اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اس کی بیماری بن جاتی ہے، اور یا تیسری شکل بتائی گئی یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں بڑا درد ہے، میرے جسم میں بڑی تکلیف ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، کہا کہ اپنے جسم میں جہاں تکلیف ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ وہ دعا کرو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 3 مرتبہ بسم اللہ کہنے کی بات کہی اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی بات کہی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی. میں نے سارے خاندان کے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، سارے خاندان والوں نے اس کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریاں دور فرما دی. یہ بیماریاں ہیں جس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بتایا، اور اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ما یصیب المؤمن، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی دکھ پہنچتا ہے، جو بھی غم پہنچتا ہے، الا شوکا، چاہے وہ ایک کانٹا ہی اس کے پاؤں میں چبھتا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے اجر طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور کبھی کہا ما یزال البلاء بالمؤمن، مومن پر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آتی ہے. دوستو عزیزو، میں نے یہ بات اس لیے منتخب کیا کہ جتنے یہاں موجود ہیں بشمول میرے اپنے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو عافیت میں رکھے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ہم میں سے، یہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شکایت ہے، اپنے جسم میں کوئی نہ کوئی شکایت ہے، کسی نہ کسی بیماری سے وہ دوچار ہے، یا اس کے والدین دوچار ہیں. تو ہم شریعت کے تناظر میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس کی شفا کی، اس کی صورتیں بتلائی ہیں، کیا کیا بہترین باتیں بتلائی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بیماریوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں چھوڑا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری نے نہیں چھوڑا. یہ مقدر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں گے ایوب علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا، یہاں تک کہ قرآن نے کہہ دیا صبر ایوب جیسا صبر کرو. ایوب علیہ السلام انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو شاکر اور ہم نے اس کو صبر کرنے والا بندہ بنا پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، بیماری کی حالت میں پکارا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیماری کی حالت میں بیٹی آتی ہیں، آپ کی بیٹی بیماری کی حالت میں اپنے ابا کو دیکھ نہیں پاتی، کہتے ہیں واہ کر بابا میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، بیماری کی حالت میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. یہ بیماریاں جنہوں نے ہمیں اپنے شکنجے میں پھنسا لیا ہے، یہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا.
ہمارے نبی نے صبر کیا تھا، اپنی بیٹی کو صبر دیتے ہوئے کہا لا کرب لابیک بعد ھذا اليوم، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تیرے باپ کو کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تیرے باپ کو بیماری نہیں ستائے گی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ام المؤمنین، کبھی بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ دوستو، عزیزوں، بزرگوں، جو اپنی شکایتوں کو لے کر تکلیف محسوس کرتے ہیں، واقعی اس تکلیف پر صبر کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، کہا کہ دیکھو بیماریوں پر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، اور آخر وقت یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی ایسے بن جاتا ہے ما علیہ من خطیئہ، زمین پر وہ ایسے باقی رہ جاتا ہے کہ ایک غلطی اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماریاں نعمت ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی شفاء العلیل، اس میں کہا کہ میں نے 100 فائدے بیماری کے گنائے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے بیماری کے 100 فائدے گنائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری زحمت ہے، کہا کہ آدمی کو عافیت طلب کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ آزمانے لگے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دے تو سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مجھے وہ مرتبہ دینا چاہتا ہے جس کو میں نے اپنے عمل سے نہیں پا سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیماری میں مبتلا کر کے مجھے وہ درجہ دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درجہ میرے لیے رکھا ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اغمی علیہ 3 مرات، تین مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ماں عائشہ کہتی ہیں ما رأیت احدا اشد علیہ الوجع، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیماری میں صبر کرتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، کبھی سر کا درد اتنی شدت سے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر پٹی باندھ لی، اور کبھی کہا وا رأسا، میرے سر میں کتنا درد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی حالت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دشمنوں نے جو تکلیفیں دیں، کبھی دانت توڑ دیے، کبھی چہرہ زخمی کر دیا، یہ اس کے علاوہ تھا جس سے خون بہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بھی کرتے تھے، جیسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ، 2 ہاتھ ملاتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، اس پر پھونکتے تھے، اور اپنے سارے جسم پر ان 2 ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے، اور پھر کبھی جبریل امین نے بھی آپ پر رقیہ کیا، جبریل امین نے بھی دعا پڑھ کر دم کیا۔ یہ بیماریاں ہیں جس کے لیے بہترین سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو بتایا گیا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماریوں کا مقابلہ کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، بیماری کی حالت میں، بخار کی حالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بخار کی بڑی شدت ہے، آپ کا جسم کانپ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی کو بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے، مجھے 2 آدمیوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے کتنے بیمار ہیں؟ ہم اپنی بیماری پر صبر کریں اور یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو، جن کو 2 آدمیوں کی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ان ذاک بان لک اجرین، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔ 2 آدمیوں کی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری میں آپ کا دوہرا اجر دے گا۔ لیکن بیماری کو آدمی مصیبت سمجھنا اور اسے گالی دینا، جیسے حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب ایک خاتون تھی، ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ کانپ رہی تھی بخار میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے خاتون ایسا لگتا ہے کہ بخار بڑا سخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ لا بارک اللہ فی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بخار میں برکت نہ دے، دیکھیے کیسا بخار ہے، اس نے میری کیا حالت بنا رکھی۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبل حما، ایسا کرو کہ بخار کو گالی مت دو. بخار جب کسی کو آتا ہے وہ گناہوں سے آدمی کو ویسے پاک کر دیتا ہے کما یذهب الکیر خبث الحدید، جیسے آگ کی بھٹی لوہے کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، ویسے بخار آدمی کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، آدمی کے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. دوستو عزیزو، یہ تو بخار کی بات ہے. ویسے ہمارے ساتھ جو شکایتیں لگی ہوئی ہیں، کسی کو پیٹ کا درد ہے، کسی کو پاؤں کا درد ہے، کسی کو گھٹنے کا درد ہے، کسی کے لیے شوگر ہے، کسی کے لیے بی پی ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس میں آدمی احتساب، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر طلب کرے اور اس کے لیے دواؤں کا استعمال کرے. جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو دعائیں رقیہ شرعیہ کے طور پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ شرعیہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا کرے، اور کبھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اسے بیماریوں سے نجات دیتی ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث آپ سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، سنا کہ بیمار تھے، گئے کہ عیادت کریں تو ان کے بارے میں کہا خد خفت فصار مثل الفرق، کہا کہ وہ صحابی اتنے دبلے ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، ایسے لگ رہے تھے بالکل کمزور چوزے کی طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی، کوئی دعا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ اگر میرے لیے آخرت میں عذاب ہے تو وہ عذاب مجھے دنیا میں دے دے. کیا دعا انہوں نے کیا؟ کہا کہ اللہ اگر آخرت میں میرے لیے عذاب ہے تو وہ عذاب مجھے دنیا میں دے دے، اور بیماری میں میری ایسی حالت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنا، کہا سبحان اللہ سبحان اللہ لا تستطيع لا تطيق، کہا کہ سبحان اللہ، تم نے کیا دعا اللہ تعالیٰ سے کی. تم اگر ایسا دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اگر ایسی دعا تم کرتے تو کتنی اچھی بات تھی. اے اللہ دنیا میں مجھے بھلائی دے دے، ہو سکتا ہے آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، آخرت کا عذاب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے لیے دعا کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی. دوستو عزیزو، یہ بیماریاں ایسی ہیں جس کے علاج میں، جس کے صبر میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. اسی لیے کہا ان الرجل تکون له منزلۃ عند اللہ فما يبلغها بعمل فلا يزال، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک مقام اپنے پاس دینا چاہتا ہے لیکن اپنے عمل سے وہ نہیں پا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتے ہیں حتی یبلغہ ذلک، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رتبہ اسے دیتے ہیں، وہ مرتبہ اسے ادا کرتے ہیں. دوستو عزیزو، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماریاں آدمی کو درجات بلند کرتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بیماری کی دعا کرے، بیماری کی دعا کرے، مصیبت کی دعا کرے، بلا کی دعا کرے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علمنی شیئا اسألہ اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتلائیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں. کہا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو. عافیت کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بیماریوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، دنیا کی مصیبتوں سے بچا لے، آخرت کی مصیبتوں سے بچا لے، بیماریوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا، رونے لگے، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہم عافنی فی بدنی وعافنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگی، اور جیسے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت مانگنے پر لوگوں کو زور دیا اور عافیت کی دعا کرنے پر زور دیا. تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعا کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اثر بتائیں گے. شریح قاضی شریح مشہور ہیں
کہا ما اصابتنی مصیبۃ الا حمدت اللہ علیہا علی اربع، میرے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو میں پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، میں نے اللہ کی تعریف کی. کیوں؟ کہا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے. ان اللہ رزقنی الصبر علیہا، اللہ تعالیٰ نے بیماری دی تو صبر کی دولت بھی دی. بیماری آپ کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، آپ کی کمزوری کو بتاتی ہے. دیکھو کل تک کتنے صحت مند تھے، جو چاہے کھا لیتے تھے، جو چاہے کر دیتے تھے، جدھر چاہے چلے جاتے تھے، جیسے چاہے چلے جاتے تھے. لیکن بیماری نے آیا، اب ہر کھانے پر پابندی ہے، ہر جگہ جانے پر پابندی ہے، ہر کام کی کرنے پر پابندی ہے. اور بیماری بتاتی ہے کہ اے بندے تو مجبور ہے اور تو مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی بیماری کی شفایابی مانگ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو. بیماری بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے، اسے صبر کا حساب، صبر کا سبق دیتی ہے. اور بیماری بتاتی ہے حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھ. تجھے بیماری میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کو کچھ لینا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا صبر دیکھنا چاہتے ہیں. کہا ان اللہ رزقنی الصبر علیہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری دی لیکن ساتھ ساتھ صبر کرنے کی توفیق دی تو میں نے صبر کیا. دوسری چیز الاسترجاع عندہا، اور میں نے جیسے ہی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، سر میں درد آتا ہے، بخار آتا ہے، میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں. اللہم اجرنی فی مصیبتی، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اور تیسری چیز شرح کہتے ہیں لم یجعلھا اکبر منہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری دی لیکن تھوڑی سی بیماری سے مجھے آزمایا، اس سے بڑی بیماری نہیں تھی. جس کو گھٹنے کا درد ہے وہ سوچے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے گھٹنے تک رکھا، سر میں کوئی بیماری نہیں تھی. سر میں مبتلا کیا تو پیر تک نہیں رکھا، یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے. اس سے بڑی بیماری نہیں تھی. بڑے بڑے بیماری والے لوگ ہیں، اپنے بستروں پر دراز ہیں، ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، سر ہلا نہیں سکتے، کوئی بات زبان سے کہہ نہیں سکتے. ایسی بیماری والے لوگ بھی ہیں. آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. چوتھی چیز قاضی شرح کہتے ہیں لم یجعلھا فی دینی، اللہ تعالیٰ نے بیماری میرے جسم میں دی، میرے دین میں نہیں دی. مجھے متقی بنایا، موحد بنایا، بیماری دی. اللہ تعالیٰ اگر میرے دین میں کوئی بیماری دے دیا ہوتا تو میں بدعتی ہوتا، فاسق ہوتا، فاجر ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا دیا. دوستو عزیزو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مصیبتن، ایسی مصیبت اچھی ہے، ایسی بیماری اچھی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، اس نعمت سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. اللہ اکبر. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا بات کہا؟ خیر من نعمت تنسی کا ذکر اللہ، خیر من نعمت تنسی کا ذکر اللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں نعمتوں میں ہیں، اچھی زندگیوں میں ہیں، تنسی کا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو انہوں نے بلا دیا ہے. اس سے تو اچھی مجھے وہ بیماری ہے جس میں آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، یا اللہ میرے سر کا درد کم کر دے، یا اللہ میرے جسم کی فلاں بیماری کم کر دے. یہ بیماری پر اللہ اللہ کہنا بہتر ہے ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے وہ نعمتیں لوگوں کو دی گئیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عروہ بن زبیر جن کی مثال پیش کی جاتی ہے، کہا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی دن میں 7 بیٹوں میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن طبیب نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے 7 بیٹے تھے، تیرا شکر ہے کہ ایک بیٹے کو تو نے لے لیا، 6 بیٹے میرے لیے رکھ دیے. یا اللہ مجھے 2 ہاتھ 2 پیر تو نے بنائے لیکن ایک پیر لے لیا، لیکن 2 ہاتھ اور ایک پیر تو نے باقی رکھا. یا اللہ تیرا شکر ہے.
یا اللہ تیرا شکر ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس نعمتوں پر ہم صبر کریں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے کہا اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو. فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیر من العافیہ، یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. آخر میں کہوں گا کہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کے لیے ہماری وصیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کی دعا کو بہت جلد سنتے ہیں. اسی لیے کہا بیمار کی دعا کو سنتے ہیں، عیادت کرنے والے کو اتنا ثواب دیتے ہیں جو بیمار کے پاس آتا ہے اس کی حالت پوچھتا ہے، اور پھر جو بیمار کی عیادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزنش کی. کہا کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ کیف ادعو، کیسے میں تیری زیارت کروں، وانت رب العالمین، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تو اسے دیکھنے گیا تھا؟ تو دوستو عزیزو، جب بیمار کی عیادت کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. نمبر 3، تیسری وصیت یہ ہے اللہ يتعلق بالاسباب، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں اس سے دل نہ لگائیں. ڈاکٹروں سے، ہسپتالوں سے دل لگائیں اس سے جس نے بیماری دی، وہی بیماری کو دور کر سکتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہم میں سے بہت ساروں کو یقین بھروسہ وہ ٹیبلٹوں پر ہوتا ہے، انجیکشنوں پر ہوتا ہے. یہ تو اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. چوتھی چیز الصبر والاحتساب، صبر کریں اور کہیں کہ کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو آزماتا ہے، پھر ان لوگوں کو آزماتا ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ ہو. اور پانچویں چیز علی المریض ان یرقى نفسہ بالرقیۃ الشرعیہ، آدمی دعاؤں سے، جو دعائیں سکھائی گئیں رقیہ شرعیہ سے اپنی بیماریوں کا علاج کرے. طب یعنی دواؤں سے جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کا ان دعاؤں کو استعمال کرے. چھٹویں چیز کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے اور کبھی بھی مایوس نہ ہو. 18 سال آدمی 18 سال اب ایوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے شفایا بھی دی، مال بھی دیا، بچے بھی دیے، شفایا بھی دی. کہا کہ مایوسی یہ مومنوں کی عادت نہیں ہے. اور 7ویں چیز المحافظۃ علی الصلاۃ، آدمی بھلے بیمار ہی کیوں نہ ہو نماز کی حفاظت کرے، پہلے جس حالت میں بھی ہو، یا تو جمع بین الصلاتین کرے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے. یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شفایابی کی دولت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی، شفائے عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے ہم تمام کو بچائے رکھے. اے الہ العالمین ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے. ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ